اس بچے کو باقاعدہ انرول کروایا جائے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا صاحب کہ وہ پزل حل کرنے کی بجائے خود ایک پزل بن کے رہ جائیں گے، ان کی زندگی پزل بن کے رہے گی۔ یوں میں چلے جائیے آپ، اس کے باوجود اگر موت کا وقت آپ کو متعین ہو چکا ہے تو ضرور وہاں پر آئے گی۔ آپ کے لوگوں کے اندر زمین پہ تھے، یعنی اس وقت بیت المقدس میں تشریف فرمائے اور وہ شخص جو ہے وہ اس کی جو روح قبض ہونی ہے وہ ہندوستان میں ہونی ہے، تو ایک تردد تھا اسرائیل علیہ السلام کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی خبر پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر شہ سرخیوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کہیں الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، کہیں آپ پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں، کہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اسی خبر کا شیڈ نظر آتا ہے اور بہت عرصے تک اس شیڈ کو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اور خبر کیا ہے؟ بنیادی طور پہ خبر یہ ہے کہ ٹائٹن سب میرین تباہ ہو گئی۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے، اتوار ہے، 18 جون 2023 صبح کا وقت ہے۔ 5 ارب پتی افراد اس ٹائٹن سب میرین کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ایڈونچر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک سیاحتی سفر ہے۔ اور سفر کہاں کا ہے؟ یعنی اس ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں 12,000 فیٹ میں اس کا ملبہ اس وقت پڑا ہوا ہے، اور اٹلانٹک اوشن میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ملبہ پڑا ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ 1912 میں وہ غرق ہوا تھا اور آج 111 برس کے بعد وہ اس ٹور پہ نکلے ہیں کہ وہ جا کر دیکھیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ کیسا دکھتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ ٹائٹینک بنیادی طور پر وہ شپ تھا جس کے بارے میں اس کے مالک نے معاذ اللہ خدائی دعویٰ کیا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، یعنی یہ ڈوبے گا نہیں، کوئی طاقت اس کو جو ہے ڈبا نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ٹور پہ ہی بتا دیا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اصل قدرت میرے رب کی ہے۔ وہ ڈوبا بھی، وہ تباہ و برباد بھی ہو گیا اور سینکڑوں جانیں اس کے اندر جو ہے لقمہ اجل بھی بن گئی۔ تو بہرحال وہ اس کی باقیات دیکھنے کو نکلے تھے۔ اب اس میں جو لوگ شامل تھے وہ اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او یعنی آسٹاکٹر رش اس میں شامل تھا، فرانسیسی بحریہ کے سابق اہلکار اور ٹائٹینک ایکسپرٹ پال ہنری اس کے اندر شامل تھا۔ اس میں ارب پتی برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈنگ اس میں شامل تھا، پاکستان کے معروف بزنس مین شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد، یہ 5 افراد اس کے اندر شامل تھے۔ ایک بہت اہم ترین پیغام وہ آخر میں دیکھے گئے، اس پہ میں جا کے آگے بات کرتا ہوں۔ اصل بنیادی طور پہ اس ویڈیو کا کرکس بھی وہی ہوگا جس کے لیے آپ میرے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں، مجھے حیرت اس بات پہ صاحب، ذرا سوچئے کہ یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ $2.5 لاکھ تقریباً ایک آدمی کا کرایہ تھا، یعنی تقریباً پاکستانی 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کا رینٹ دیا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو ٹور تھا، یہ ٹور ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ ایک دم پلان ہو گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا یا سڈن ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ 5 مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی اپنی مصروفیات تھیں، ان کا اپنا بزنس تھا، ان کی اپنی کمٹمنٹس تھیں، ان کی اپنی میٹنگز تھیں۔ انہوں نے بہت پہلے سے اس کو پلان کرنا شروع کیا ہوگا، بہت پہلے سے اس کی میٹنگز کی ہوں گی، اس کے بارے میں بجٹز آئے ہوں گے، اس کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کی کوٹیشنز آئی ہوں گی، پھر ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہوگا، ڈے ڈیسائیڈ ہوا ہوگا، ساری چیزیں فائنلائز ہوئی ہوں گی، پھر سنک کیا گیا ہوگا کہ 5 افراد ایک وقت میں کیسے جمع ہوں گے، کس طرح سے جمع ہوں گے۔ تمام تر مصروفیات کو ترک کرنے کے بعد فائنلی یہ 5 افراد ایک سب میرین کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سمندر کی تہہ میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے 12,000 فیٹ نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان باقیات کو، یعنی اس باقیات کو دیکھ سکیں جو کہ ٹائٹینک کی باقیات ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا صاحب کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کا رابطہ اپنی مدرشپ سے جو ہے منقطع ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، لوکل میڈیا پہ خبریں چلتی رہیں کہ صاحب 96 آورز کی اس میں آکسیجن موجود ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے، نیوز بریک ہوتی رہی ہے، اور فائنلی یہ خبر آئی صاحب کہ وہ سب میرین تباہ ہو گئی، ٹائٹن سب میرین تباہ ہو گئی، اور 5 افراد جو ارب پتی افراد تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں، یعنی وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور تقریباً 4,000 میٹر کی گہرائی جو 12,000 فیٹ تقریباً بنتا ہے اس میں جا کے یا تو وہ امپلوڈ ہوئی ہے، یعنی وہ پچک گئی ہے، یا پھر وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہے، وہ تباہ ہوئی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ صاحب کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، 5 افراد۔ اچھا، یہاں تک تو میں بات آپ کو اس لیے میں لے کے آیا تاکہ آپ کو اس کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اوور ویو آپ کے سامنے بنیادی طور پہ اس واقعے کا آ جائے۔ اب اس میں پیغام کیا ہے؟ اس پیغام کے لیے ذرا میرے ساتھ آپ جڑے رہیں، لیکن اس سے پہلے اس پیغام کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو ذرا کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت سے حوالوں سے پیغامات دیتا ہے، ہمیں انٹیوشنز پہنچتی ہیں، ہمیں اشارے پہنچتے ہیں، ہمیں واضح پیغامات پہنچتے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طرح سے اس کو پرسیو نہ کر سکیں نا، اگر ہم صحیح طرح سے اس کو ریسیو نہ کر سکیں، اگر ہم صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہ کر سکیں، تو پھر سمجھ لیجئے یہ ہمارے عقل کا مسئلہ ہے کہ ہم اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ہم اس میں سے اپنے مطلب کے پیغامات نکالیں، ورنہ قدرت جو ہے
وہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اس واقعے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا پیغام ہے صاحب, کہ جس کو ہر مسلمان کو, بلکہ ہر انسان کو میں تو کہتا ہوں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب کی ربوبیت کس انداز سے اپنے آپ کو مناتی ہے, یعنی خالق کائنات اپنی طاقت, اپنی قوت کو کس انداز سے منواتا ہے. یہ بنیادی طور پر اس میں بات چھپی ہے, لیکن وہ آگے جا کے بتاؤں گا. پہلے اس واقعے کو سن لیجئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام, اچھا یہ حکایت ہے بنیادی طور پہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا, اور ظاہر کئی مرتبہ وہ آیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک مصائب بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گھور کے دیکھنا شروع کیا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد مصائب نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل علیہ السلام تھے, ملک الموت تھے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بار بار گھور کے دیکھ رہے تھے, اور مجھے ان سے جو ہے وہ خوف آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر بھی دسترس دی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت دی تھی, بہت طاقت دی, ہوا بھی آپ کے تابع تھی. تو اس نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہوا کو حکم دیں اور مجھے ہندوستان وہ اڑا کے لے جائے تاکہ ملک الموت کی دسترس سے میں بچ سکوں. اب یہ اس شخص کی اپنی ایک دانش تھی, اپنا ایک فہم تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس کی چاہت کو پورا کر دیا, ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اس مصائب کو اڑایا اور ہندوستان پہنچا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس آدمی کی طرف بار بار کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم یہ تھا کہ اس بندے کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنا ہے. کہاں قبض کرنا ہے؟ ہندوستان میں قبض کرنا ہے. میں تردد میں تھا کہ ہندوستان تو یہاں سے بہت دور ہے اور یہ بندہ وہاں کیسے پہنچے گا. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے حکم ہے کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے, لیکن یہ تو ایکچولی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس کی سرزمین پہ تھے, یعنی اس وقت بیت المقدس میں تشریف فرمائے, اور وہ شخص جو ہے وہ اس کی جو روح قبض ہونی ہے وہ ہندوستان میں ہونی ہے. تو ایک تردد تھا اسرائیل علیہ السلام کو, لیکن وہی بات ہے کہ آخر کار اللہ کے حکم سے آپ نے ہوا کو حکم دیا. یہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ہوا کو حکم دیا, اور اس بندے کو ہوا جو ہے وہ ہندوستان لے گئی, اور میں اس کے تعاقب میں ہندوستان پہنچا, اور وہاں جا کر میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. یہ ہے بنیادی طور پہ حکایت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب آتا ہوں میں اس مدعے کی طرف جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں اس ٹائٹن سب میرین کے واقعے کو کئی جہتوں سے ظاہر ہے میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا. اس پہ مختلف قسم کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ظاہر ہے کہ اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا وہ کس حد تک جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا تھا, اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ کس حد تک اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی تھی, کیا اس میں جو مطلب اپنا اس کی جو ایگزیکیوشن تھی اسی انداز سے ہوئی جس انداز سے ہونی چاہیے, کیا اس کا رابطہ منقطع ہونے کی وجہ کیا تھی. بہت سی باتیں ظاہر ہے اس کے اندر ابھی آئیں گی اور اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی, اور پھر فائنلی مطلب کسی ایک نتیجے پہ لوگ پہنچنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ بائی دی پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں انفولڈ ہوتی جائیں گی. لیکن ایک بات تو جو میں مطلب جس پہ میں رکا اور جس کو میں سمجھنا چاہتا تھا وہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو اس واقعے کے اندر سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا صاحب, اس کی طاقت اور اس کی قوت کو دیکھیے آپ کہ ارب پتی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو برین دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان کے پاس کتنی ہی طاقت آ جائے, کتنی قوت آ جائے, کتنا ہی مال آ جائے, کتنی ہی پوزیشن آ جائے, موت کا جو وقت لکھا ہے نا, یعنی موت جب آنی ہے, جیسے آنی ہے, جس جگہ آنی ہے اور جس وقت آنی ہے, یقین مانی اسی انداز سے آنی ہے, انسان اس سے فرار اختیار کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے, جہاں کہیں بھی ہوگے, موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. یعنی انسان کے لیے یہ بنیادی طور پہ یہ جو واقعہ ہے ٹائٹن سب میرین کا, یہ واقعہ بہت سارے پیغامات کے ساتھ ایک بنیادی پیغام یہ دے کے چلا گیا کہ قربان جائیے اپنے رب کی طاقت اور قوت کے اوپر کہ وہ 3800 میٹرز نیچے سمندر کے اندر گہرائی میں جا چکے ہیں, تقریباً 12000 فیٹ نیچے جا چکی ہے سب میرین. 5 افراد اس میں موجود ہیں. ذرا سوچئے کہ وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے اپنے گھروں سے, اپنی ڈیسٹینیشن سے وہ چلے, مطلب اپنے علاقوں سے چلے. اب چلنے کے بعد ان کا جو رخ ہے بنیادی طور پر ٹائٹینک کے ملبے کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا مقام
گہرے سمندر کے اندر رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت اسی وقت رکھا تھا کہ جب وہ 3.5 پونے 4,000 فیٹ یعنی تقریباً میٹرز تقریباً نیچے چلے جائیں گے, 12,000 فیٹ نیچے چلے جائیں گے, اس وقت جو ہے اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جو ہے ان کو آ کر دبوچ لیں گے, ان کی موت کا وقت آ جائے گا. ایگزیکٹلی اسی وقت ان کی موت آئی اور ان کو دبوچ لیا گیا. اس سے مراد یہ ہے صاحب, اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. یہ ٹائٹن سب میرین بنیادی طور پر, اور یہ جو 5 ارب پتی افراد ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. موت جس وقت آنی ہے, جہاں آنی ہے, جیسے آنی ہے, جس جگہ آنی ہے, اسی انداز سے اسی جگہ پہ آ کے رہے گی. چاہے آپ سمندر کے اوپر موجود ہوں, تب اگر موت کا وقت متعین ہو چکا ہے تو آ جائے گی. سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیے آپ, اس کے باوجود اگر موت کا وقت آپ کو متعین ہو چکا ہے تو ضرور وہاں پر آئے گی. آپ قلعوں کے اندر بند ہو جائیے, موت کا وقت متعین ہے, ضرور آئے گی. آپ قلعوں کے اوپر چڑھ جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موت کا وقت لکھ دیا ہے تو یقیناً موت آ کے رہے گی. لہٰذا ہم سب کے لیے بنیادی طور پہ یہ ٹائٹن سب میرین ایک پیغام دیتی ہے, اور یہ 5 ارب پتی افراد ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے موت کی تیاری رکھنی چاہیے. کیا معلوم تھا صاحب, بنیادی طور پہ کیا معلوم تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہم جس ٹور پہ چلے ہیں یا جس مقصد کے لیے چلے ہیں, جو تفریح کرنے چلے ہیں, جو ایڈونچر کرنے چلے ہیں, یہ ایڈونچر بنیادی طور پر رہتی دنیا تک ہمارے نام کے ساتھ موت کا شاخسانہ بن کر جو ہے وہ مربوط ہو جائے گا. ذرا سوچئے, میں ان کی اپنا شہزادہ داؤد صاحب کی جو وائف ہیں ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ اپنے بیٹے کے بارے میں, سلیمان داؤد کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ ریوبکس کیوب جو ہے اس کا ماسٹر تھا. 12 سیکنڈ کے اندر جو اس پزل کو وہ حل کر دیا, 12 سیکنڈ کے اندر. اور ایکچولی اس کی ٹارگٹ یہ تھا کہ میں اس ٹائٹن سب میرین کے اندر جب میں بالکل ڈیپ ڈاؤن چلا جاؤں گا سمندر میں, تو اس وقت میں اس پزل کو حل کروں گا. اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنا شہزادہ داؤد صاحب کیمرہ بھی ساتھ لے کے گئے تھے کہ ان تمام مناظر کو کیپچر کر کے پھر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے اس بچے کو باقاعدہ انرول کروایا جائے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا صاحب کہ وہ پزل حل کرنے کی بجائے خود ایک پزل بن کے رہ جائیں گے. ان کی زندگی پزل بن کے رہ جائے گی, اور پھر اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا اور موت کی تیاری کرنے والا بنائے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اس بچے کو باقاعدہ انرول کروایا جائے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا صاحب کہ وہ پزل حل کرنے کی بجائے خود ایک پزل بن کے رہ جائیں گے. ان کی زندگی پزل بن کے رہ جائے گی, اور پھر اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں.